وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا۔ بے شک وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ تلاوت کر کلام حق کا تجھے ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام حق کا تجھے ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ وسیلہ دے کے حضرت کا دعا اللہ سے مانگو، وسیلہ دے کے حضرت کا دعا اللہ سے مانگو، اے بندو تم جو چاہو گے تجھے رحمان دے دے گا۔ کیا بات ہے، واہ۔ آج کے عید میلاد النبی کے ایک روزہ جلسہ میں موجود داعش پر موجود ہیں علماء کرام، شعراء اعظام، داعش پر موجود مقتدی بھائی، قرب جوار سے آئے ہوئے معزز حضرات، پردہ نشی ماں بہنیں، چونکہ یہ دینی جلسہ ہے، علماء کرام داعش پر تشریف فرما ہے، یہ اپنی باتوں سے، اپنی تقریر سے آپ کو نوازیں گے۔ ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، ہم صرف آپ کو سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، لیکن ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اس طرح کا جلسہ آئے دن ہوتے رہتا ہے، علماء کرام تقریر فرماتے ہیں، آپ تمام لوگ بیٹھ کر کے سنتے ہیں، سننے کے بعد شاید اس میں عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ علماء کرام تقریر فرما کر چلے جاتے ہیں، رات بھر تقریر فرماتے ہیں، آپ رات بھر سن لیتے ہیں، لیکن اس کان سے سن کے اس کان تک نکال دیتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج پورے دیش نہیں بلکہ پورے دنیا میں کورونا وائرس نام کا ایک بلا پورے دیش اور دنیا کو تباہ کر دیا۔ لاک ڈاؤن لگ گئے، سارے دیش پریشان ہو گیا، پوری دنیا پریشان ہو گئی، تمام ڈاکٹرز، تمام ویگیانک، سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ ہماری عید چلی گئی، بقرعید چلا گیا، عید میلاد النبی میں جو ہزاروں ہزار کے تعداد میں جلوس نکلتا تھا پورے ضلع میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، اس سے بھی ہمیں روکا گیا، اس سے بھی ہمیں ونچت کیا گیا اس کورونا وائرس نام کی بلا کی وجہ سے۔ یہ بلا ایک ایسا بلا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ بلا آج پوری دنیا میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلا ہے یہ بلا نہیں ہے، عذاب الہی ہے۔ یہ عذاب الہی کا وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ چکے ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ آج ہم تقریر تو سن لیتے ہیں، علماء کرام یہاں تقریر فرماتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ مسجد تو بنا دی سب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے اور سو سے نمازی بند۔ یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں، اور جس دن ہم اپنے دین پر آ جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، یقیناً یہ بلا اس دنیا سے جائے گا، اس دیش سے جائے گا۔ ضرورت ہے ہمیں اپنے اللہ کے راستے پر چلنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا۔ آج کا دن جشن عید میلاد النبی ہے، 12 ربیع الاول، روز
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ان پر طرح طرح کی اذیتیں کی گئی، پتھر برسائے گئے، روڑے برسائے گئے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا تک نہیں دی. انہوں نے اپنے حکمت عملی سے پورے دنیا میں، دیس میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرایا. کوئی تیر اور تلوار سے نہیں بلکہ اپنے حکمت عملی سے پورے دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرایا. آج ہم ان کے بتائے ہوئے راستے سے غافل ہیں، جس کے وجہ سے ہمارے اوپر طرح طرح کی بلائیں، طرح طرح کی وبائیں آ رہی ہے. ان وبا اور بلا سے اگر ہم دور ہٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا پڑے گا، بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا. انشاءاللہ یہ سارے بلائیں ختم ہوگی، اس دنیا سے یہ بلا جائے گا. میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، میں صرف سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. باتیں تو بہت تھی، علماء کرام یہاں پر ہیں تقریر کرنے کے لیے. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ایک بات بول کر کے ختم کروں گا کہ بھائیو دوستو، ابتدائی تعلیم آج ہمارا ختم ہو چکا ہے. کچھ ایسے مدرسے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا ابتدائی تعلیم آج زندہ ہے. آج ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر وہ ماں باپ اپنے بیٹے کو کنوینٹ اسکول میں دیتا ہے کہ میرا بیٹا کنوینٹ اسکول میں جائے، پڑھ لکھ کر کے بڑا آدمی بنے، ایک اچھا نوکری ملے. یقیناً ہونا بھی چاہیے، ایک ماں باپ کا سوچ ہونا چاہیے کہ اس کا بیٹا کنوینٹ اسکول میں جا کر کے بڑا آدمی بنے، اچھا نوکری ملے، لیکن ابتدائی تعلیم کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم ابتدائی تعلیم کو بھول گئے ہیں. ہمارا ابتدائی تعلیم ختم ہو چکا ہے. اس وجہ سے آج ہماری جو یہ حالت ہے، اس ابتدائی تعلیم کو بھی ہمیں برقرار رکھنا پڑے گا. میں اسی امید کے ساتھ، چونکہ اشارہ ہو رہا ہے پیچھے سے کہ اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کیجئے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.